بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد ایک ایسا مجرب اور خاص عمل بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے یقین اور توجہ کے ساتھ کرتا ہے اس کی زندگی میں رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، نہ زیادہ وقت چاہیے نہ کوئی مشکل طریقہ، بس دل کی حاضری اور یقین کے ساتھ اس ذکر کو کرنا ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا جن کی زندگی میں لگاتار مشکلیں چل رہی ہیں، ان کے لیے یہ عمل ایک امید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی اور حلال کمائی انسان کی بنیاد ہے۔ یہ عمل آسان ہے اور اسی لیے عام لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہتری محسوس کر سکیں۔ بہت سے لوگ اسے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں دل کا سکون اور امید محسوس ہونے لگتی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں سکون بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے اور گھر کی برکت بھی شامل ہو۔ کبھی کبھی انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی کم وسائل کے باوجود زندگی بہتر چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ناشکری سے بچے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرے، کیونکہ کئی بار اصل دولت وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک سادہ اور غریب گھر کے پاس لے گیا تاکہ اسے زندگی کے حالات دکھا سکے۔ وہاں اس بچے نے دیکھا کہ سہولتیں کم ہیں مگر قدرتی خوبصورتی، سادگی اور سکون زیادہ ہے۔ واپسی پر بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل دولت وہ چیزیں ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں اور زندگی کو آسان بناتی ہیں۔ یہی سوچ انسان کو بدل دیتی ہے اور انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا ضروری ہے۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ صحت، حسن، کردار، اعتماد، ادب، عزت، احترام، دوست، رشتے، بچوں کی محبت اور فرما بردار ماحول، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا۔ اصل سکون ایک مطمئن دل، پرسکون ضمیر اور ہلکی پھلکی زندگی میں ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے خوش رکھتا ہے۔ لیکن آج کا انسان صرف پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ وہ قیمتی رشتے کھو دیتا ہے، زندہ دل انسانوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بے جان چیزوں کو جمع کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ پیسہ، عہدہ اور شہرت حاصل کرنے کی اس دوڑ میں انسان کے چہرے پر تھکان آ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور زندگی کا اصل مزہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ کبھی سب کچھ مل بھی جائے تو اچانک احساس ہوتا ہے کہ دل خالی ہے، نہ محبت رہی، نہ اپناپن، نہ سکون۔ پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ اکثر اندر سے خالی ہو۔ دولت جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی ذمہ داریاں، پریشانیاں اور بیماریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو اس کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ دولت صرف سہولت نہیں لاتی بلکہ ڈر، پریشانی اور ذہنی دباؤ بھی ساتھ لے آتی ہے۔ آج کی زندگی میں ڈپریشن، ذہنی دباؤ، بے سکونی اور نیند کی کمی عام ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں کے چکر، دواؤں کی لائنیں اور علاج کے سلسلے زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اصل سکون کہیں نہیں ملتا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس سچے دوست ہوں، کیونکہ سچا دوست مشکل میں سہارا بنتا ہے، غم میں ساتھ دیتا ہے اور خوشی میں خوشی بڑھاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت کسی بھی بڑی مارکیٹ سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اسی طرح دن بھر کی تھکان کے بعد جب انسان گھر لوٹتا ہے تو بچوں کی مسکراہٹ ساری تھکان اتار دیتی ہے۔ ان کی معصوم باتیں، ان کا پیار، ان کی شرارتیں گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ والدین کی دعائیں، بیوی کی فکر، بھائی بہن کا ساتھ، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر پیسہ کم بھی ہو تو بھی زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوچ دل سے نکال دینی چاہیے کہ سب کچھ صرف پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسی میں خوش رہنا اصل کامیابی ہے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ زندگی میں برکت، آسانی اور بہتری عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام،
جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ زندگی میں راستے بند ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک خاص عمل بتایا جاتا ہے، ایسا عمل جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل طاقت اللہ کے حکم میں ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ عمل صرف مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جاتا ہے۔ نہ جگہ کی قید ہے، نہ بہت زیادہ وقت کی، بس ایک معین وقت کی پابندی ہے۔ اگر کسی دن بھول جائے تو اگلے دن کر لیا جائے، یا جب موقع ملے اسی وقت کر لیا جائے، چاہے تو روزانہ کرے، چاہے کبھی کبھی، لیکن اسی وقت کے اندر، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کی امید زیادہ کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا اور زندگی میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس راستے پر یقین کے ساتھ چلتا ہے وہ مایوس نہیں رہتا، منٹوں میں تقدیر کے بند دروازے کھولنے لگے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں رزق، دولت اور برکت ایسے آنے لگتی ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے۔ ہر طرف سے اگر گھر میں وسعت اور خوشحالی نہ آئے تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ اس عمل کی تاثیر کو خود محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اسے دل سے کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اور تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کسی کو انتظار نہیں کرواتا، بلکہ بہت جلد اپنا اثر دکھانے لگتا، ضرورتیں، حاجتیں اور مشکلیں دھیرے دھیرے آسان ہونے لگتی۔ اب اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہر لفظ کو غور سے سنیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ عمل مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جاتا ہے، جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو یا کام پر ہو، بس تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کر اسے انجام دیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لیں تاکہ آغاز ببرکت ہو جائے۔ اس کے بعد تسبیح یا انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے شروع کریں۔ پہلا ذکر ہے یا اللہ، اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پہلا مرحلہ پورا ہونے کے بعد فوراً دوسرا ذکر شروع کریں۔ یا حکیم، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اذکار بہت مختصر ہیں اور چند سیکنڈ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز وقت نہیں بلکہ توجہ اور یقین۔ اب تیسرا مرحلہ اور بہت اہم ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے اکثر لوگ مشکل وقت میں پڑھ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد آخری ذکر استغفر اللہ، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل بہت مختصر ہے اور مغرب کے بعد چند لمحوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ زیادہ مشقت، بس ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے، نہ بار بار اٹھنا ہے نہ بیچ میں توڑنا ہے۔ جو لوگ اسے یقین کے ساتھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حالات بدل، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور روزمرہ کی مشکلوں میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ عمل اسی وقت کے لیے خاص بتایا جاتا ہے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اور جو بھی اس عمل کو کرتے ہیں وہ اسے آسان اور مختصر پاتے ہیں لیکن اثر کو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک خاص وقت کا ذکر کہا جاتا ہے۔ اب اس پورے عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی سکون کے ساتھ پورا کریں جیسا بتایا گیا ہے۔